السلام علیکم ناظرین، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے اور شیئر کریں، کیونکہ ممکن ہے کہ چند لمحوں میں آپ ایک بڑی حقیقت کو پہچان جائیے۔ اس شخص کو غور سے دیکھیے، بڑی داڑھی، سر پر پگڑی، نماز کی تلقین اور استغفار کی دعوت، بظاہر ایک دینی انداز۔ تو آئیے اس کے مختصر کلپ سنتے ہیں۔ کہ بعض دفعہ لوگ اپنے قرض کے اترنے کے لیے دعا کی درخواست کرتے تھے، تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ استغفار کرو۔ ایک دفعہ کسی نے کہا مجھے اولاد نہیں ہو رہی، تو آپ نے کہا استغفار زیادہ کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو استغفار کرنے کو لازم کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بتا دے گا اور ہر غم سے کشائش دے گا اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ بس استغفار کی طرف بھی بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ اپنے مسائل کے حل کے لیے پوچھتے ہیں، تو ان کو یہی جواب میں دیتا ہوں کہ استغفار کی طرف بہت زیادہ توجہ دو۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نماز خدا کا حق ہے، اسے خوب ادا کرو۔ اگر سارا گھر غارت ہوتا ہو تو ہونے دو، مگر نماز کو ترک مت کرو۔ یہ دین کو درست کرتی ہے، اخلاق کو درست کرتی ہے، دنیا کو درست کرتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نماز ہر ایک مسلمان پر فرض ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قوم ایمان لائی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ ہمیں نماز معاف فرما دی جاوے، کیونکہ ہم کاروباری آدمی ہیں اور ہمیں فرصت بھی نہیں ہوتی۔ تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا جب نماز نہیں ہے تو ہے ہی کیا؟ اس شخص کو آپ نے غور سے دیکھا اور سنا۔ یہ اگر کوئی اس کی ظاہری شکل اور دینی الفاظ اور چند ایسے جملے سنے تو شاید وہ اس کو بڑا مولوی سمجھنے لگ جائیں گے، لیکن یہ کوئی بڑا مولوی نہیں ہے، یہ عالم دین نہیں ہے، بلکہ یہ جماعت احمدیہ، جس کو یہ لوگ احمدیہ کہتے ہیں، قادیانی فرقے کا، قادیانی ٹولے کا یہ سربراہ ہے، جو کہ برطانیہ میں مقیم ہے۔ اور یہ لوگ مسلمانوں کو اور صدلوہ مسلمانوں کو گڑ میں زہر دیتے ہیں، تلبیس کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان ٹھہراتے ہیں اور مسلمانوں کو کافر ٹھہراتے ہیں، اور یہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے آپ کو نبوت میں ٹھہراتے ہیں، اور ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ نبوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نہیں ہوئی، بلکہ مرزا غلام قادیانی پر ختم ہو چکے ہیں۔ تو یہ ختم نبوت کے منکرین کا ایک خطرناک ٹولہ ہے، جس کو الحمدللہ ہمارے اکابرین نے 73 کے آئین میں کافر قرار دیا تھا اور آج تک کافر ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں کا یہ خطرناک دجل اور فریب اور دھوکہ یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان ٹھہراتے ہیں، لیکن جب یہ صدلوہ مسلمان سے ملتے ہیں تو سب سے پہلے یہ امام مہدی علیہ الرضوان کی زندگی پر حملہ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی علیہ الرضوان فوت ہو چکا ہے۔ تو جب آپ نے یہ مانا تو آپ کی ایمان تو گیا۔ اور دوسری نمبر پر حیات عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکا ہے، حالانکہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے اور قرب قیامت وہ اتریں گے اور 40 سال تک حکومت کریں گے، لیکن یہ لوگ اس کو بھی وفات مانتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر بھی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالیں گے۔ تو یہ لوگ خطرناک اور بدترین اور زندیق کافر ہیں۔ زندیق کافر کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ لوگ مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، حالانکہ یہ دنیا کے بدترین کافر ہے۔ آپ نے جس طرح سنا کہ انہوں نے استغفار کی تلقین دی اور اس طرح نماز کے حوالے سے کتنے عجیب دعوت انہوں نے دی، تو یہ لوگ ہمارے نوجوانوں کو ورغلاتے ہیں۔ میرے نوجوانوں بیدار ہو جاؤ اور عقیدہ ختم نبوت، ناموس رسالت، ناموس صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دفاع کے لیے بیدار اور تیار رہو۔ ہمارے اکابرین عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے وفادار بن کے رہو۔ انشاءاللہ
اپنے اکابرین کے ساتھ رہو اور ان کے بیانات سنو، اور ان فتنوں سے چھٹکارا مکمل آپ کو حاصل ہوگا جب آپ علماء کی چھتر کے سائے رہیں گے، ورنہ جب علماء سے ہٹ جائیں گے تو آپ ان فتنوں میں گر جائیں گے اور پھر نکلنے کا راستہ شاید آپ کو نہیں مل سکے گا۔ تو نوجوانوں، ان لوگوں کو پہچان جائے، ان لوگوں کو خدا را پہچان جائے۔ یہ لوگ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور ان کے سب سے بڑا پادری مرزا نصیر نے ان کو کہا ہے کہ جہاں بھی آپ نے رہنا ہے وہاں آپ نے قادیانیت کی تبلیغ کرنا ہے۔ لیکن ہمارے نوجوان آج تک ختم نبوت کی تعریف سے وہ ناخبر ہے اور حیات عیسیٰ کی تعریف سے بے خبر ہے۔ امام مہدی علیہ الرضوان جانتے تک ہی نہیں کہ کون ہے امام مہدی علیہ الرضوان۔ تو خدا را اپنے آپ کو پہچانیے اور اپنے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے ہم لڑیں گے، ناموس کے لیے ہم اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے، اور ہم ختم نبوت پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ انشاءاللہ ہم اس کے لیے تیار بھی ہیں اور بیدار بھی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔